بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں جانتا تھا آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، میں سارے ثبوت لے کر آیا ہوں۔ اس نے ٹیبل پر تمام ڈاکومنٹس رکھ دیے، جسے کانپتے ہاتھوں سے سب سے پہلے مریم بیگم نے پکڑا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، میر کسی اور سے پیار کرتے ہیں۔ اس سب میں تانیہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ جھوٹ تھا سب، وہ پیار جتانا سب فریب تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی، سب خاموش تھے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ بھائی صاحب بتائیے کہ کیوں دھوکہ دیا میر نے میری بیٹی کو؟ وہ اس کے نکاح میں تھی، پھر وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ عباس صاحب غم و غصے سے بولے تھے۔ اس سب میں پہلی بار تانیہ نے سر اٹھایا۔ جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو جو اس نے سنا ہے سچ ہے۔ زیب اس کی حیرانگی دیکھ کر سمجھ گیا کہ میر نے اسے بھی دھوکے میں رکھا ہے۔ بیل کی مسلسل آواز سے اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ سلام شاہ صاحب، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ نہیں چودھری صاحب، آپ تو ہمارے خاص خریدار ہیں، ہم کیسے بھول سکتے ہیں آپ کو؟ یہ تو کرم نوازی ہے آپ کی۔ کہنا یہ تھا شاہ صاحب کہ آج ذرا ہم تنہا، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کسی کی تنہائی کو کیسے دور کرنا ہے۔ وہ مکاری سے ہنستا ہوا بولا تھا۔ کیوں نہیں چودھری صاحب، میں جاسم کو کہتا ہوں، وہ آپ کی رات رنگین کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا، چودھری نے کہا۔ اور ہمارے اس انمول ہیرے کا کیا ہوا جس کی تصویر ہم نے آپ کے موبائل میں دیکھی تھی؟ بس 2 دن تک وہ میری دسترس میں آ جائے گی، پھر وہ آپ کے پاس ہوگی۔ وہ آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم اور انتظار کر لیتے ہیں اس انمول ہیرے کا۔ جی چودھری صاحب، وہ آپ کی ہی ہے۔ میں تو کب کا یہ کام کر چکا ہوتا، مگر آپ تو جانتے ہیں وہ ذرا مذہبی بی بی ٹائپ کی لڑکی ہے۔ اوکے، اب آپ انجوائے کریے، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ فون بند کرتا اٹھا، گھڑی پر ٹائم دیکھا تو شام ہو رہی تھی۔ یہ تانیہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ فریش ہو کر اسے دیکھنے کے ارادے سے باہر نکلا، جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ دیکھا تو پاپا کا میسج ٹون بجی۔ دیکھا تو پاپا کا میسج تھا جس میں گھر جلدی آنے کا کہا گیا تھا، وہ بھی عباسی ہاؤس میں۔ وہ ہوٹل سے نکلتا پارکنگ میں آیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب اس کا رخ عباسی ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا لاؤنج میں داخل ہوا تھا، مگر وہاں سب کو خاموش۔ نور کو روتا دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ کیا ہوا ہے نور، کیوں رو رہی ہو میری جان؟ وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچا۔ جان، چٹاخ۔ ابھی الفاظ منہ میں ہی تھے جب نور نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ابھی وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے نور کو دیکھ رہا تھا جب تانیہ روم سے باہر آئی۔ چٹاخ۔ اب یہ دوسرا تھپڑ تانیہ نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ شاید شایان کو لٹانے گئی تھی کمرے میں جب اس نے میر کی آواز سنی تھی، اور وہ کمرے سے فوراً باہر آئی۔ بس ختم ہونے والا ہے اب۔ نمرا آگے آگے اور نور پیچھے پیچھے، اور اس کے ہاتھ سے ناول چھین رہی تھی۔ نمرا بیڈ پر چڑھنے لگی جب سائڈ ٹیبل پر پڑی میر اور نور کے نکاح کی تصویر نیچے گر گئی۔ جہاں نمرا ساخت ہوئی وہیں نور کے قدم کو بھی بریک لگی۔ نور نے نیچے بیٹھ کر تصویر کو اٹھایا تو شیشہ ان دونوں کے درمیان میں سے ٹوٹا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان دراڑ آ گئی ہو۔ تم دھوکے باز انسان، تم 5 سال سے مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بدتمیز انسان، وہ غصے سے بولی تھی، مگر وہ تو منہ پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے اپنے سچ کو دیکھ رہا تھا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ برباد کر دی تم نے میری زندگی، مجھے اب رہنا ہی نہیں تمہارے ساتھ۔ دیکھو تانیہ، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں نا۔ لاؤنج میں تمام نفوس ان کو لڑتا دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں سننا میر حسن شاہ، تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔
اور اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو ابھی اس لڑکی کو طلاق دو۔ اس کے کہنے پر نور نے نظریں اٹھائی تھی۔ کیا نہیں تھا آنکھوں میں؟ دکھ، تکلیف، بے بسی، سب کچھ۔ زین خاموش کھڑا نور کو دیکھ رہا تھا، جس کا ہر آنسو اس کے دل پر گر رہا تھا، اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میر، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو پھر مجھ سے اور میرے بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا، ایک طرف نور اور دوسری طرف اس کا بچہ اور بزنس۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا، جس سے پورے لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ میں میر حسن شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نور عباس کو طلاق دیتا ہوں۔ نور کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ طلاق دیتا ہوں، اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ طلاق دیتا ہوں۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ مریم بیگم کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اپنی قسمت کے لٹ جانے پر۔ عباس صاحب وہیں صوفے پر ڈھے سے گئے تھے۔ اس کے الفاظ سے پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، وحشتناک خاموشی۔ جس گھر تھوڑی دیر پہلے خوشیاں تھیں، اب وہاں غم کے بادل تھے۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ خاموش کھڑے تھے۔ کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو، بس خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ شاید میری پرورش کرنے میں کوئی کمی رہ گئی، آج تم نے مجھے بہت شرمندہ کر دیا۔ وہ غم و غصے سے کہتی نور کی طرف بڑھی۔ مریم بیگم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے وہیں پہ روک دیا تھا۔ اب بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں، بہت شکریہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ انہوں نے نور کا چہرہ اوپر کیا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نور چندہ، آنکھیں کھولو۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے آواز دے رہا تھا۔ حیدر، گاڑی نکالو جلدی۔ وہ اس کی نبض چیک کرتا بولا، جو بہت سلو چل رہی تھی۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دینا، میں بغیر کسی حق کے اسے ہاتھ لگا رہا ہوں۔ وہ آرام سے اس کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا باہر پورچ میں کھڑی گاڑی تک لایا اور جلدی سے اس کو بیک سیٹ پر لٹا کر ساتھ اس کے نمرہ اور مریم بیگم کو بٹھا گیا۔ حور کو اس نے عباس صاحب کے پاس چھوڑ دیا تھا، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تاکہ کوئی پرابلم ہو تو وہ انفارم کر دیں۔ حیدر، تم دوسری گاڑی میں آؤ، ڈرائیونگ سیٹ پر۔ وہ بیٹھا بولا تھا، اچھا بھائی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کرتا اسپتال پہنچا تھا۔ ڈاکٹر اسے روم میں لے گئے تھے۔ وہ باہر دیوار کے ساتھ کھڑا اپنے عشق کے لیے دعا گو تھا، اس کی خیریت کی، سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ حسن شاہ گال پر ہاتھ رکھے غصے سے اندر بڑھتے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس زیب کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سارا پلان خراب کر دیا میرا۔ بہت ہی پیار آ رہا تھا اسے نور پر، چھوڑوں گا نہیں اس زیب لغاری کو۔ آنکھوں میں نفرت کے شعلے لیے کمرے کی ہر چیز پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ نور کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگر اسے ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ مریم بیگم اپنی پیاری بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نمرہ رو رہی تھی، جسے حیدر نے بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی عباس کی ضد پر حور انہیں اسپتال لے کر آئی تھی۔ وہ اس وقت ایک بہت بے بس انسان لگ رہے تھے، جو اپنی بیٹی کی خوشیاں کہیں سے بھی نہیں لا سکتے تھے۔ اپنی نازک سی بیٹی، جسے کبھی انہوں نے گرم ہوا نہیں لگنے دی، آج قسمت نے کیسے کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ، جس سے وہ کانچ کی گڑیا ٹوٹ سی گئی تھی۔ زیب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑا تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہاں سے چلا گیا اور اسپتال کی بیک سائڈ پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ پلیز اللہ جی، اسے مجھ سے نہ چھینے، میں مر جاؤں گا اگر اسے کچھ ہوا۔ میری سانسوں کی ڈور اس کے ساتھ جڑی ہے، اللہ جی پلیز اسے مجھ سے جدا نہ کریے۔ زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، اپنی پرنسس کو کھونا نہیں چاہتا۔
وہ اس وقت بالکل ایک چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد وہ سب کے لیے کینٹین سے کچھ کھانے کو لے آیا۔ جانتا تھا کسی نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ زبردستی سب کو تھوڑا بہت کھانا کھلا کے وہ وہیں بینچ پہ بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی سے اس کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ پہلے تو وہ پہچاننے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ جیسے جیسے حواس بحال ہوئے آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ ہائے میر، کیا کمی تھی مجھ میں جو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ غم ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نرس جو اس کی ڈریپ چیک کرنے آئی تھی اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کر کے تسلی دی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، مگر اس کو کسی بھی قسم کی غم سے دور رکھنا ہوگا۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے مریم بیگم اور عباس صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ مریم بیگم کا تو دل کٹ رہا تھا اپنی معصوم سی بچی کی حالت دیکھ کر۔ عباس صاحب کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ گلابی گالوں میں اب زردی گھل گئی تھی۔ ہمیشہ چمکنے والی شفاف نیلی آنکھیں اب ویران تھی۔ مریم بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور وہ کسی کا سہارا پاتے ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گئی۔ ماما، کیوں چھوڑ دیا میر نے مجھے؟ شدت سے رونے کی وجہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ممی تو اس سے بہت پیار کرتی ہوں، بس میرا بچہ وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا، بس کرو چندا۔ عباس صاحب آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھے بولے، پاپا میں نے تو کبھی کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا۔ 18 سال کی تھی جب ماما نے مجھے بتایا اس نکاح کے بارے میں، تب سے میں نے اپنے آپ کو میر کی امانت سمجھا۔ وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کسی اور کے بارے میں؟ میں تو کبھی کسی اور کے بارے میں میں نے سوچا بھی نہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھر سے رو دی۔ چندا بس کرو، پھر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تمہیں زیادہ رونے سے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اسے گلے لگائے نم لہجے میں بولی۔ عباس صاحب بھی بیٹی کی حالت دیکھ کر ٹوٹ سے گئے تھے۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھ کے اس کے لیے چاکلیٹ لایا تھا۔ جانتا تھا وہ کتنی دیوانی ہے چاکلیٹ کی، کچھ بھی ہو جائے چاکلیٹ سے دور نہیں رہ سکتی۔ پھوپھو میں اندر آ جاؤں؟ وہ دستک دیتا ہوا بولا۔ آ جاؤ زیب بیٹا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نظر اس دشمن جاں پر گئی۔ اس کی حالت زیب کے دل کو کچھ دیکھ کر کچھ ہوا۔ زیادہ رونے سے آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھیں، زرد چہرہ اور بکھرے بال۔ ایک دن میں ہی وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ پرنسس، اس کی آواز سے اس نے چہرہ اٹھایا۔ آنکھیں اب بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ پرنسس دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا۔ سائڈ پر وہ بیٹھ گیا۔ وہ چاکلیٹ اس کے پاس رکھتا ہوا بولا، مجھے نہیں کھانی ہے چاکلیٹ۔ سوچ لو پرنسس۔ سوچ لیا، مجھے نہیں کھانی تو نہیں کھانی۔ مریم بیگم اور عباس صاحب اس کے بچوں جیسے انداز میں کہنے پر مسکرا دیے۔ پکا اپنے دوست کی بات نہیں مانو گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہ چاکلیٹ باہر حور اور نمرہ کو دے دیتا ہوں۔ وہ چاکلیٹ اٹھا کر جانے لگا جب نور نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھینی اور پھر ویسے ہی بیٹھ گئی۔ یہ تو غلط بات ہے پرنسس، تم نے تو کھانی نہیں، پھر کیوں چھینی ہاتھ سے؟ وہ خفا سا بولا۔ اس پر بس میرا حق ہے، آپ کسی اور کے لیے یہ کبھی نہیں لا سکتے۔ وہ حق جتاتی اپنی پرانی بات دہراتی بولی تھی، زیب بھائی، جب کوئی میرے پرنس کو مجھ سے چھین رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ نے کہا تھا نا آپ میرے پرنس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی اگر اسے چوری کرنے آئے گا تو آپ اسے بہت ماریں گے، پھر آپ نے اسے کیوں نہیں مارا؟ وہ اپنی نم سرخ آنکھیں اٹھاتی بولی۔ زیب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ یہ اذیت پچھلے 8 سال سے برداشت کر رہا تھا۔ یہاں تو ویسے ہی غم ابھی تازہ تھا۔ وہ کسی سے بھی کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ گھر آ چکی تھی، مگر ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ کھانا بھی نمرہ وقت پر زبردستی اسے کھلاتی تھی، بس خاموشی سے کمرے میں بند رہتی تھی۔ جس گھر میں پہلے اس کی ہنسی گونجتی تھی وہاں اب بس خاموشی تھی، گہری خاموشی۔
زیب روز اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا، بس چاکلیٹ لے کر وہ اپنے کمرے میں موجود روم فریج میں رکھ دیتی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کو دیکھ کر چلا جاتا تھا۔ عباس صاحب کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا مگر اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے جس سے وہ گھر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ آفس بھی حیدر سنبھالتا تھا۔ پھپھو، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آج وہ یہاں آیا ہوا تھا۔ وہ کچن میں عباس صاحب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب سے وہاں آیا۔ بولو میری جان، کیا بات کرنی ہے؟ آپ یہ چھوڑیں، میرے ساتھ لاؤنج میں چلیں، جہاں عباس صاحب پہلے سے ہی بیٹھے آفس کا کوئی کام کر رہے تھے۔ آپ دونوں سے کچھ مانگنا ہے، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا ہاتھ امید سے پکڑ کر بولا تھا۔ اگر ہمارے بس میں ہوا تو ضرور دیں گے اپنے بیٹے کو۔ مریم بیگم اس کے ماتھے سے بال ہٹاتی ہوئی پیار سے بولی۔ پھپھو، میں آپ کا بیٹا ہوں نا؟ بالکل، آپ ہمارے سب سے پیارے بیٹے ہیں۔ پھپھو، میں یہ جانتا ہوں ایسی بات کرنے کے لیے لڑکے کے گھر سے بڑے آتے ہیں۔ خود آیا ہوں۔ وہ دراصل پھپھو بات یہ ہے کہ میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے میں دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا، کبھی کوئی تکلیف اس کے نزدیک نہیں آنے دوں گا، کبھی آپ اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھیں گی۔ بس آپ نور مجھے دے دیں۔ نور میری زندگی ہے، میں اب اس کے بنا نہیں رہ سکوں گا۔ میں نور سے پیار کرتا ہوں۔ وہ نظریں نیچی کرتا احترام سے اپنا حال دل بیان کر گیا تھا۔ بیٹا، تم جانتے ہو سب، پھر بھی اتنی جلدی شادی؟ مریم بیگم بولی۔ اور ابھی اس کی عدت بھی نہیں ہوئی ہے۔ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عدت ضروری نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور سوسائٹی میں بھی لوگ عجیب طرح کی بکواس کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر نور کچھ دن اور ایسے رہی تو ڈپریشن میں چلی جائے گی، اور میں اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھتا سر جھکا گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ ان کی خاموشی کو وہ انکار سمجھتا اٹھ کر جانے لگا جب عباسی صاحب کی آواز نے اسے روکا۔ رکو زیب بیٹا، میں اپنے گھر کی رونق تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ وہ بے قراری سے بولا۔ تم اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دو گے۔ اگر کبھی اسے تمہاری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو وہ دن آخری دن ہوگا نور کا تمہارے ساتھ۔ امید ہے تم میرا بھروسہ نہیں توڑو گے۔ کبھی نہیں کروں گا، وہ ان کے گلے لگتا نم آنکھوں سے بولا تھا۔ تو بیٹا جی، کل نکاح اور مائیوں کی رسم ادا کرتے ہیں، پھر مہندی اور بارات۔ جی جی ضرور۔ میں انکل، بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں تو میں ابھی نکلتا ہوں، مگر ایک بات ہے پھپھو، آپ نے نور سے تو پوچھا ہی نہیں۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ نہیں کرتی وہ انکار، پاگل۔ وہ مسکرائی تھی۔ شکریہ پھپھو، جیتے رہو، خوش رہو۔ وہ اس کے سر پر پیار دیتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں اب چلتا ہوں، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گیا مسکراتا ہوا۔ وہ لان میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی جب عباس وہاں آئے اور اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئے۔ اداس ہے میرا بچہ؟ نہیں تو پاپا، وہ اپنے بچوں کو بالکل اپنے دوست کی طرح ہینڈل کرتے تھے۔ چندہ، آپ سے ایک بات کہنی ہے، امید ہے آپ نا امید نہیں کرو گی۔ جی بولیں پاپا، ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ آج زیب آیا تھا آپ کا ہاتھ مانگنے ہم سے، ہم نے ہاں کر دی ہے۔ مگر پاپا، ایک منٹ بیٹا، وہ کچھ کہنے لگی جب عباس صاحب نے اسے روک دیا۔ ہم نے اس کی آنکھ میں آپ کے لیے بے پناہ محبت دیکھی ہے، وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا میرا بچہ۔ اور زندگی میں اگر ایک مرتبہ برا ہو جائے تو زندگی وہیں رکتی نہیں ہے، ہمیں اسے صرف ایک حادثہ سمجھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ آپ کی خوشیاں آپ کی منتظر ہیں، امید ہے آپ اپنے پاپا کا مان رکھو گی۔ کیا آپ کو ہمارا فیصلہ منظور ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ جی پاپا، منظور ہے مجھے۔ وہ انہیں نہ نہیں کر سکی اور دکھ سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ آرام کریں، کل آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اندر چلے گئے اور وہ وہیں اپنی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ صبح سو کے اٹھا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم زیب بھائی۔ وعلیکم السلام پرنسس، اب تو بھائی کہنا چھوڑ دو، اب تو ہمارے بیچ رشتے کی نوعیت بدلنے والی ہے۔ سوری، وہ عادت ہے نا بھائی کہنے کی، اتنی آسانی سے تو نہیں چھوٹے گی۔ بری عادتیں بدلی جاتی ہیں پرنسس۔ جی میں کوشش کروں گی۔
کوشش نہیں، عادت ڈال لو صرف زیب کہنے کی، ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں اپنے رشتے کا باور کرواؤں گا، جو تم چاہ کے بھی ہمارا رشتہ نہیں بھول پاؤ گی۔ اس کے گال دہکنے لگے۔ اتنی خاموش کیوں ہو گئی؟ کچھ بولو، یقیناً شرما گئی ہوگی۔ اچھا چلو کوئی اور بات کرتے ہیں، فون کیوں کیا؟ خیریت؟ وہ زیب بھائی، دوسری جانب شاید وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ وہ زیب بھا آگے بولو، وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آنکھیں بند کرتی جلدی جلدی بولی۔ شادی کس لیے کرتے ہیں پرنسس؟ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہیں، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے تو سمجھاؤ نا اپنا مطلب۔ وہ شوق ہوا۔ مطلب مجھ جیسی لڑکی سے آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تم جیسی سے کیا مطلب ہے؟ آپ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی وہ کچھ اور بولتی جب زیب نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی۔ دیکھو پرنسس، اگر پھر سے کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے، اور یہ تو میں تمہیں کل نکاح کے بعد بتاؤں گا کہ شادی کیوں کرتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ضروری ہے تم میری محبت ہو، باقی میں اپنی محبت اور اپنی تڑپ کا اظہار شادی کی رات کو کروں گا۔ اپنا دماغ سیٹ کر لو، نہیں تو میں اپنے طریقے سے دماغ ٹھیک کروں گا، پھر میرا طریقہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا اور تم شاید بے ہوش ہو جاؤ۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میں پاپا کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، بتا دینا۔ پھر وہ پوچھیں گے تو کیا بتاؤ گی؟ کہ ہم اپنی ویڈنگ نائٹ پلان کر رہے تھے۔ آپ نا بہت بے شرم ہیں۔ وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ میری جان، ابھی آپ نے ہماری بے شرمی دیکھی کہاں ہے؟ ایک مرتبہ میری دسترس میں آئیں، پھر بتائیں گے تفصیل سے بے شرمی کسے کہتے ہیں۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ فون بند کر گئی۔ ادھر زیب ارے ارے کرتا رہ گیا۔ بہت دلکش مسکراہٹ نے زیب کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ وہ شرٹ اتارتا مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ پیلے رنگ کے خوبصورت سے نیٹ کی میکسی پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی وہ، جس پر بہت نفیس اسٹون کا کام کیا گیا تھا۔ لمبے بالوں کی فرینچ چٹیاں بنائے اور ڈریس کے ہمرنگ دوپٹہ جو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ جو سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کھلتا ہوا وہ پھول لگ رہی تھی، پھولوں کا زیور پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کے بارے میں سوچ رہی تھی، اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج وہ کسی اور کی نام ہونے جا رہی تھی۔ کیا میں میر کو بھلا پاؤں گی؟ وہ خود سے سوال کرتی وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا میں زیب کے ساتھ خوش رہ پاؤں گی؟ تمہیں بھولنا ہوگا اسے، وہ بے وفا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو تم کیوں خوش نہیں رہ سکتی؟ تمہیں بھی زیب کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا ہوگی۔ دل سے کہیں آواز آئی۔ وہ وہیں سوچوں میں گم بیٹھی رہی جب اس کے موبائل کی میسیج ٹون بجی۔ میسیج باکس کھولا تو زیب کا میسیج تھا۔ چاہتوں کے رنگ میں ہر رنگ میرا تم سے تم تک ہے۔ میری جان، کبھی سمجھو تو صحیح، زندگی کا ہر لمحہ تم سے تم تک ہے۔ اب بھی ناراض ہو پرنسس؟ ابھی وہ اس کے میسیج کا جواب دیتی جب دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی تھی۔